جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ یہ تجویز ہے جمعیت علماء کے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش اور اس کا طریقہ کار۔ جناب حافظ عبدالقدوس صاحب ہادی، کارگزار جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور تجویز پیش فرمائیں۔ ہندو مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں جو تجویز ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے چند باتیں۔ اب تک جمعیت علماء کی جو تحریک رہی ہے، وہ ہم نے آپ نے محسوس کیا ہوگا آج تک جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ قومی یکجہتی کی کانفرنسیں مستقل ہوتی رہی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے پورے ملک میں یہ تحریک چلی ہے اور کوشش کی گئی کہ ہم قومی یکجہتی کی کانفرنسیں کریں اور اپنے وہاں اس طرح کا نظام بنائیں کہ ہمارے مدارس ہوں یا ہمارے اسکول ہوں، کالجز ہوں یا ہماری جو جماعتیں تنظیمیں جو بھی کام کر رہی ہیں، اس میں اس طریقے سے کام کیا جائے کہ ہم مل جل کر کے آپس میں بیٹھیں اٹھیں، کھائیں پیئیں، آئیں جائیں، ملے جلیں، تاکہ جو ہماری نفرت پیدا کرنے والی جو تنظیمیں ہیں، یہ جماعتیں ہیں یا افراد ہیں، ان کی جانب سے جو کوششیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو سکے۔ جب ہم محبت و پیار اور امن کا پیغام لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ برابر اور کامیابی ہوگی۔ تمام کوششوں کے باوجود وہ حق نہیں ادا ہو سکا جس کی ضرورت تھی۔ آج جو ہے وہ فرقہ پرست طاقتیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور پائیداری کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم میں کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہیاں کمی رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کوششیں برابر جمعیت کی طرف سے حضرت والا کی جانب سے کہیں بھی جاتی ہو جاری رہتی برابر کوششیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ قدم اٹھائیں اپنے علاقوں میں، اپنے اضلاع میں، اپنے قصبات میں، کہ ہمارے جو ہے وہ اس طریقے کی جو ہے مشاغل ہوں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کے ہر معاملات میں شریک ہونا، وہ میرے وہاں ہمارے ان کے وہاں۔ جب اس طرح کا ہم ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ نفرتیں خود بخود مٹنے لگیں گی اور کام بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں اور اس کے طریقہ کار کی تجویز جو ہمارے پاس تحریر ہے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے فرقہ پرستی اور گروہی عصبیت کی مخالفت کرتی رہی ہے اور یہ سمجھتی رہی ہے کہ اسلام میں فرقہ پرستی اور گروہی عصبیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، خواہ مسلم فرقہ پرستی ہو یا ہندو فرقہ پرستی۔ جمعیت علماء ہند نے فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہے، انشاءاللہ کل بھی کرتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے دو قومی نظریے کو مسترد کر دیا اور متحدہ قومیت کے علم بردار بنی، مگر مذہبی امتیاز و تشخص کو بہرحال ضروری قرار دیا۔ جمعیت علماء اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ بقائے باہمی اور امن و امان کے لیے آپسی بھائی چارہ اور پیار محبت ضروری ہے۔ نیز اسلامی نظریے کو فروغ اور اسلامی اخلاق و کردار کی اشاعت کے لیے بھی ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرستی امن و امان کو غارت کرتی ہے، سماجی تانا بانا کو بکھیر دیتی ہے، اس لیے ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ ہندو مسلم اتحاد ملک میں جمعیت علماء کی پہچان بن گئی ہے، اس کو باقی رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرات کے ذمہ داران حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے نظریے کو اپنے اضلاع میں فروغ دیں، مذہبی امور میں اسلامی امتیاز و تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے برادران وطن سے اچھے تعلقات بنائیں اور قائم رکھیں۔ مختلف مواقع پر ان کو اپنے یہاں بلائیں اور خود ان کے یہاں جائیں، باہم دکھ سکھ میں شریک ہوں، امن پسندی و ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اس سے نفرت کی آگ بجھانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اسلام کے حسن سلوک اور رواداری کے اثرات ان کے ذہنوں میں اچھے مرتب ہوں گے، حالات میں تبدیلی آئے گی اور سماج کو ایک پرامن ماحول ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت و محبت پیدا فرمائے، آمین۔ فقط